من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے آج ایک بار پھر ہم آن لائن بیان سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سارے مومنوں کو یہ حکم فرمایا، اس میں کوئی استثناء نہیں ہوا کہ یہ مومن تقوی اختیار کریں اور یہ مومن تقوی اختیار نہ کریں۔ الحمدللہ تعالی ہم سب مرد و خواتین جو اس اجتماع میں حاضر ہیں وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ڈر اور خوف اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ بندہ جس سے ڈر رہا ہے اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے دو بڑے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا تو ہے شریعت مطہرہ کی پاسداری، یعنی اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، ان کی شریعت پر چلنا، ان کی شریعت پر عمل پیرا ہونا۔ اور دوسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اور اس کی ملکیت کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ یہ پہلی بات جو ہے شریعت مطہرہ کی پاسداری، یہ کب ہوگی؟ اس کے لیے بنیادی بات جو ہے وہ علم دین کا حصول ہے۔ اگر ایک شخص ضروریات دین کا، حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، پاکی اور ناپاکی کا
جو شریعت مطہرہ تقاضا کرتی ہے وہ علم نہیں رکھتا، وہ جاہل ہے، بے بہرا ہے، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کو نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، مفسدات کا پتہ نہیں، اسی طرح روزے کا معاملہ، حج کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، اسی طرح دیگر فرائض و واجبات کا معاملہ ہے، اگر کوئی ان کے علم سے جاہل ہے، دین کا بنیادی علم وہ نہیں جانتا جس کو اللہ کے رسول نے فرض فرمایا ہے، اگر وہ اس سے بے بہرا ہے تو وہ تو متقی ہرگز نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنی ولایت، اپنا قرب جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا۔ اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ بے علم، جو صوفی ہے، جو متقی بنتا ہے، جو ہو بے علم ہو، جاہل ہو، اور متقی خود کو سمجھتا ہے، خود کو صوفی سمجھتا ہے، خود کو بزرگ سمجھتا ہے، لوگوں میں وہ شیخ بن کر بیٹھتا ہے اور خود کو صوفی کہلاتا ہے، تو فرمایا صوفی بے علم مسخرہ شیطان است، کہ جو صوفی جاہل ہے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ مسخرہ شیطان ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاعون۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر فقہ کے، دین کے علم کو حاصل کیے بغیر عابد بننے والا، اس کو عابد قرار نہیں دیا بلکہ اس کو عابد بننے والا قرار دیا، بہروپیہ قرار دیا، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ جیسے آج کل ہم کولو میں بیل کہتے ہیں کہ کولو میں بیل جو ہے سارا دن وہ کولو کے گرد گھومتا ہے، وہ جس کا کولو ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے مگر بیل کو خود کیا حاصل ہوتا ہے؟ سارا دن وہ گھوم گھوم کے چکر کاٹ کے اسے کیا حاصل ہوا؟ تو فرمایا کہ اس وقت چکی کے گرد گدھا گھومتا ہوگا، اس لیے اس کی مثال دی کہ جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے اور اسے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی وہ شخص جو دینی اعتبار سے جاہل ہے، بے علم ہے، تو اور وہ عبادت میں لگا رہے، تقوی اختیار کرے، صوفی بنا پھرے اور وہ عابد بننے کا سلسلہ بنائے، تو فرمایا وہ اس گدھے کی مانند ہے جو چکی کے گرد گھومتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں، آج ہم اپنے ہی ملک کی بات کرتے ہیں، بیرون ملک بھی جھانک کر دیکھ لیں جہاں مسلمان آباد ہیں، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ملے گی جو علم دین سے بے بہرا ہیں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، جبکہ دنیاوی علوم کے حصول کے لیے بچپن سے سرگرداں ہیں، بچپن اس میں گزار دیا، جوانی اس میں لگا دی، اور اس کے باوجود بڑھاپا آ گیا، پھر بھی اس علم کے حصول میں اپنی کوشش لگے ہوئے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، محنتیں بھی کر رہے ہیں، خواہشات کو قربان بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ قربانیاں دینے کے بعد اس علم میں کے حصول میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، جس کا فائدہ دنیا تک محدود ہے وہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور وہ علم جو اللہ و رسول کا عطا کردہ علم ہے، شریعت مطہرہ کا علم ہے، دین کا علم ہے، آج اس دین کو حاصل کرنے سے اکثریت مسلمانوں کی وہ محروم دکھائی دیتی ہے۔ اب ذرا اور غور کریں، جو اقلیت کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں،
ان میں اکثریت ان کی نظر آتی ہے کہ جو اس علم کے مطابق عمل کرتے سے محروم ہیں، عمل سے دور ہیں۔ علم تو حاصل کر لیا، اس کے مطابق ان کا عمل دکھائی نہیں دیتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ اور آپ ذرا اور غور کریں کہ جو بہت تھوڑے لوگ عمل کرنے والے ہیں، اس میں بھی اکثریت ان کی دکھائی دیتی ہے جو تصنع کرتے ہیں، بناوٹ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، خود ستائی کے مرض میں مبتلا ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں۔ اس علم دین سے دنیا کا حصول ان کا غرض و غایت ہوتی ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے علم کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر، جن کی نیت، جن کا خلوص یہ ہوتا ہے، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، یا اللہ یہ جو تیرے دین کا میں نے علم حاصل کیا ہے اور اس کے مطابق جو میں عمل پیرا ہوں، اس سے میرا مقصود، میرا مطلوب وہ صرف تو ہے۔ میں تیری رضا کا طالب ہوں، میں اس سے کوئی دنیا نہیں چاہتا، کوئی اور نفع نہیں چاہتا، میں تو صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرا مقصود تو ہے، میرا مطلوب تو ہے، میرا محبوب تو ہے۔ تو وہ اس نیت کے ساتھ اور اس ذوق کے ساتھ، وہ اب اس شوق کے ساتھ عمل پیرا ہوں، ان کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر سے بھی نہیں، اس سے بھی کم ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اب آئیے ذرا ہم اس بارے میں اپنے بزرگوں کے فرامین مبارکہ سنتے ہیں۔ آج کا یہ جو درس ہے یہ بنیادی بات کو سمجھا رہا ہے کہ یہ حکم جو ملا ہے تقوی اختیار کرنے کا، یہ بزرگوں کے لیے ہے، اولیاء کرام کے لیے ہے۔ اللہ نے تو سب مومنوں کو حکم فرما دیا۔ یہ شریعت پر عمل کرنا، یہ شریعت کا علم حاصل کرنا، بلکہ سرکار نے تو فرما دیا کہ علم کی تلاش کرنا ہر مسلمان مومن مرد پر، ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ آج ہم دوسرے ممالک میں اس علم کے حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے جس کا حکم سرکار والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، بلکہ اس علم کی تلاش میں دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے ہیں جس کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے۔ ہاں، ماں باپ نے حکم دے دیا ہو، دوستوں نے کہہ دیا ہو، رشتہ داروں نے کہہ دیا ہو، خود من چاہ رہا ہو، وہ الگ بات ہے۔ اللہ و رسول نے جس علم کی تلاش میں دنیا میں جانے کا حکم دیا، طویل سفر طے کرنے کا حکم دیا، اس کی تلاش میں تو ہم کوئی اپنا باہر ملک تو دور کی بات، اپنی گلی کی مسجد میں بھی جانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے امام صاحب، خطیب صاحب جو ناصحانہ مبلغانہ بیان فرماتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ہم اسے بھی نہیں سنتے، اور ہمیں پتہ اب تقریر ہو رہی اور وہ ہماری بھلائی کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اللہ و رسول کا فرمان بیان ہوتا ہے، دین اور سنت اور شریعت کا بیان ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت جاتے ہیں جان بوجھ کر، کوئی مجبوری نہیں، جان بوجھ کر ایسے وقت جاتے ہیں جب وہ بیان ہو چکا ہو، اور بس ہم ایک نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اس میں بعض تو یہ ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرض ادا کرنے کے بعد سنت، اور وہ بھی سنت مؤکدہ، اس کو عادتاً ترک کرتے ہیں۔ بس فرض پڑھے، 2 فرض پڑھے، جوتا اٹھایا اور یہ گئے وہ گئے، پورا ہفتہ نماز کو جھانک کر نہیں دیکھتے، مسجد میں جھانکتے تک نہیں ہیں، اور جمعہ کو نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی بس رسم ادا کرتے ہیں۔ خدارا ہوش میں آئیے، غور کیجئے۔ میں اب آپ کے سامنے امام الاولیاء، سید الاصفیاء، سیدنا داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، کشف المحجوب شریف سے،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتا ہوں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، آپ سب غور فرمائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر ان کے فرمان پر داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا، علم شریعت کو حاصل کیا، علم طریقت کو حاصل کیا، علم حقیقت کو حاصل کیا، علم معرفت کو حاصل کیا، یہاں تک کہ وہ جہان کے مقتدا ہو گئے۔ داتا حضور فرماتے جہان دنیا بھر کے مسلمانوں کے مقتدا ہو گئے، امام ہو گئے، رہبر ہو گئے، رہنما بن گئے، ہادی ہو گئے، علم میں اتنے آگے بڑھ گئے، پختہ ہو گئے۔ اب یہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اب بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں کیا کروں؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات انہیں ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح۔ اب تم پر لازم ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو۔ فرمایا اس لیے کیونکہ اگر علم پر عمل نہ ہو، علم جو بغیر عمل کے ہو، علم تو ہے عمل نہیں ہے، تو وہ ایسا علم اس طرح ہے کہ جیسے جسم تو ہو اور روح نہ ہو، جسم تو ہو روح نہ ہو۔ تو علم کی جو روح ہے، علم کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فرمان نقل کرنے کے بعد داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، بہرحال جب تک علم عمل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو خرابیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو وہ علم خرابی پیدا کرے گا، اس علم سے پھر تکبر بھی پیدا ہوگا، خود ستائی بھی پیدا ہوگی، دنیا کا حرص اور لالچ اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ کیونکہ عمل کے بغیر جو علم ہے تو وہ خرابیوں سے پاک نہیں ہوتا، اور وہ شخص اپنے احوال میں مخلص نہیں ہوتا۔ یہ فرمان سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات علم کی ہو رہی ہے، اور علم والے تو علماء ہیں، بے شک علماء علم والے ہیں، لیکن ہر مومن اپنے اپنے لحاظ سے علم والا ہے۔ آپ کے پاس جتنا دین کا علم ہے وہ علم اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور جو علم دین آپ کے پاس نہیں ہے، حاصل نہیں ہوا، اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اب آئیے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنیے مزید۔ اور یہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، 1000 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ لاہور کے اندر جا کر دیکھ لے، آپ کی حکمرانی جو ہے وہ قائم و دائم
کیا اور اب علم پر قناعت کرے اور اسی کو کافی سمجھ لے، بس مجھے اتنا علم مل گیا، اور اس پر عمل کرنے کو اہمیت نہ دے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز مجھ پر فرض ہے 5 وقت کی، پتہ ہے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت ہونے پر حج فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے، حلال کھانا بھی فرض ہے، پاکی ناپاکی کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس طرح آپ سوچتے ہیں جیسے ماں باپ کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا یہ ضروری ہے۔ سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، بے پردگی سے بچنا یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان جانتا، آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، اتنا علم تو ہم سب کو ہے۔ اس علم پر ہی ہم قناعت کر کے بیٹھ جائیں کہ ہاں نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، مگر پڑھتے نہیں، حلال کمانا چاہیے مگر حلال کماتے نہیں، رشوت سے بچنا چاہیے مگر رشوت سے بچتے نہیں، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے مگر ادب و احترام کرتے نہیں، بے پردگی نہیں کرنی چاہیے اور بے پردگی کی جاتی ہے، بے حیائی، بدنگاہی، بد کلامی سے بچنا چاہیے مگر بچتے نہیں۔ اسی طرح آپ، تو یہ فرمان ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نفس و شیطان یہ وسوسہ ڈالیں اور گمراہ کریں، بات تو یہ علماء کی ہو رہی، علماء بھی اس میں شامل ہیں، صلحاء بھی اس میں شامل ہیں، عرفاء بھی اس میں شامل ہیں، اتقیاء بھی اس میں شامل ہیں، اور میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہر شخص جس کو جتنا پتہ ہے دین کا، جتنا علم ہے، تو فرمایا اگر وہ اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جائے اور اس پر عمل کرنے کو اہمیت نہ دے تو پھر کیا؟ تو فرمایا وے عالم نباشد، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے جاہل، وہ علم رکھنے والا نہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ اس چیز کا علم رکھنے والا نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جاہل۔ کیونکہ جو عالم دین ہوتا ہے، جس کو دین کا پتہ چل جائے، دین کے حکم کا پتہ چل جائے، دین کا کوئی علم اس کو حاصل ہو جائے، تو وہ صرف علم پر قناعت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس علم کی حقیقت اس پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آج ہم علم کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، اول تو علم حاصل نہیں کرتے دین کا، اور دوم یہ کہ جو علم حاصل ہو جائے، جو پتہ چل جائے، جس علم کا ہمیں خبر ہو جائے، جس کا حصول ہو جائے، تو اس کا تقاضا تو تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، اور آج ہم عمل نہیں کرتے، یہ ہمارا بڑا سنگین جرم ہے۔ پھر داتا حضور مزید فرماتے ہیں جیسا کہ ہدایت کی حقیقت مجاہدہ کرنے کی تقاضا کرتی ہے۔ اب آپ کو ہدایت مل گئی، وہ تقاضا کر رہا ہے مجاہدہ کا، اور جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے نہیں ہوتا، وہ عارفین، وہ سالکین، وہ ذاکرین، وہ ذاکرات، وہ سالکات، وہ عارفات جو مشاہدہ کے طالب ہیں، ان کے لیے یہ فرمان قابل غور ہے۔ داتا حضور واضح فرما رہے ہیں کہ جو علماء کے بھی امام ہیں، کہ جو عرفاء کے بھی امام ہیں، جو راہ سلوک والوں کے بھی امام ہیں، جو منزل آشناؤں کے بھی امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہو اور مجاہدہ نہ
کرتا ہو, مجاہدہ سے جی چراتا ہو اور بس ایسے ہی بیٹھا ہو کہ بس مجھے مشاہدہ حاصل ہو جائے اور میں بزرگوں کے راہ پر نہ چلوں, بس ایسے ہی جناب بس نگاہ کرم ہو جائے, تو وہ اس طرح بیٹھا رہے, یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو پیدائشی اللہ کے ولی ہیں, اس کے باوجود ان کی ساری زندگی مجاہدات سے بھری ہوئی ہے. آپ غور فرمائیں, جب غوث اعظم جیسی ہستی مجاہدہ کو نہیں چھوڑ رہی تو میں اور آپ ماں و شمع ان کا کیا معاملہ, ان کا شمار سب سے بڑا مجاہدہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہے. یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے, مجاہدہ کرنا ہوگا. اور اگر مشاہدہ چاہیے تو پھر مجاہدہ کو باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ مشاہدہ کی نعمت حاصل ہو جائے. تو داتا حضور فرماتے ہیں عمل کے بغیر علم کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. عمل کے بغیر علم نفع نہیں دیتا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے عمل کا نتیجہ ہے, اور علم کو عمل سے کسی صورت میں بھی جدا نہیں کیا جا سکتا, جس طرح سورج کی روشنی کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے غور فرمایا, داتا حضور رحمت اللہ علیہ جہاں علم دین کی ضرورت, اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں, وہاں اس علم کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت, اہمیت اور فضیلت کا بھی بیان فرما رہے ہیں, اور ہماری بھلائی کے لیے بیان ہو رہا ہے. اس میں کوئی یہ نہ کرے کہ جناب یہ بیان جو ہے بھئی خشک بیان ہے, لیکن یہ ہمارے لیے باتیں سننا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. تو جو جتنا علم جانتا ہے وہ علم تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے, اور جو علم سے محروم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ضروریات دین کا, جو ضروری علم دین کا وہ نہیں جانتا, اس کو جاننے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے. اب ذرا اس کے بعد سیدنا حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ, ان کا فرمان ہم سنتے ہیں. آج یہ درس تصوف ہے نا, تو جو صوفیہ کرام ہیں انہی کے نقش قدم پر چلیں گے, انہی کے فرامین کو مشعل راہ بنائیں گے تو تصوف کا فیض پائیں گے. پہلے تو دو بڑے صوفیوں کا بیان ہم نے سنا, ایک داتا حضور رحمت اللہ علیہ اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. اور اب تیسرے صوفی بزرگ رحمت اللہ علیہ سیدنا فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ, ان کا فرمان مبارک ہم سنتے ہیں. پہلا قول تو کشف المحجوب شریف میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا, اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. بزرگوں کا فرمان ہے, ہمارے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. سننا بھی باعث برکت ہے, عمل کرنا بھی باعث فضیلت و عظمت ہے. تو آپ سے مروی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ادا کر دیا, وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے. اب غور کریں, میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی معرفت تو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے, لا الہ الا اللہ. یہ معرفت کے بغیر تو, اس اقرار کے بغیر, اس تصدیق کے بغیر تو کوئی مومن ہی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہے، اس کے سوا کسی کو الہ معبود نہیں مانتا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ معرفت تو حاصل ہے، یہ علم تو حاصل ہے، یہ پہچان تو حاصل ہے، یہ معرفت تو اس کو ملی ہوئی ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو یہ معرفت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب دیکھیے، ہم جب سے مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، شعور بھی ملا، پتہ چلا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے۔ اب معرفت تو حاصل کر لی، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری طاقت کے ساتھ عبادت کی جائے، حسب توفیق، حسب طاقت اس کی عبادت کی جائے۔ اب بتائیے، کیا اس فرمان کو سامنے رکھ کر ہم سب عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو الہ مانا، اپنا معبود مانا، یہ ماننے کے بعد، یہ پہچاننے کے بعد، یہ معرفت ملنے کے بعد ہم نے اس کی عبادت کرنے میں کتنی طاقت خرچ کی، کتنا وقت صرف کیا، کتنی محنت اٹھائی۔ آج اگر کوئی کسی کو مانتا ہے، اپنا لیڈر مانے، سربراہ مانے، بلا تمثیل بات ہو رہی ہے، کسی کو بڑا مانے، باپ مانے، افسر مانے، تو اس کا کہا ماننے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اس کی نوکری کرتے ہیں، چاکری کرتے ہیں، اس کی ایک بیل بجنے پر، ایک آواز دینے پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور اس کے حکم کے سنتے وقت سر جھکاتے ہیں، پھر جو حکم مل جائے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تمہاری نظر میں تمہارے افسر کا یہ مقام ہے، اس کے حکم کا یہ مقام ہے، اس کے فرمان کا یہ ادب و احترام ہے۔ مجھے بتاؤ، جسے اللہ اکبر کہتے ہو، جسے الہ مانتے ہو، معبود کہتے ہو، اس کی حکم کی تعمیل اور اس کی تکریم کے لیے ہمارا کردار کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی طاقت خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کس کے لیے جیتے ہیں، ہم کس کے لیے وقت گزارتے ہیں۔ ادھر سے اس کا مؤذن جو ہے پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کی نماز کی طرف بلاتا ہے، فلاح کی طرف بلاتا ہے، مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، لیکن کون قدم بڑھاتا ہے اس کی نماز کی طرف، اس کے دربار میں حاضری کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف، اس کی بندگی کی طرف۔ خدارا ہوش میں آئیے، اس زندگی کو بیکار مت گزاریے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر نہیں جانا۔ تم سے پوچھا جائے گا، تم نے مجھے الہ مانا، تم نے مجھے معبود مانا، تم نے مجھے خدا مانا، تم نے مجھے اللہ مانا، بتاؤ میری اطاعت کتنی کی، بتاؤ میری عبادت کتنی کی۔ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہوش میں آئیے، جاگیے غفلت سے، یہ دنیا کے شور شراب و چمک دمک میں گم نہ ہو جائیے، یہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ ہم یہاں پر مسافر کی طرح ہیں، بس دنیا کو ضرورت کے مطابق لیا جائے،
باقی آخرت کی تیاری میں وقت لگایا جائے. یہ کفار اور مشرکین وہ تو آخرت والے ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت کو مانتے نہیں، وہ آخرت کو دیکھتے نہیں، تو ان کی تو سب کچھ دنیا ہے. وہ کہتے کھاؤ پیو موج اڑاؤ، لیکن تم تو مومن ہو. تمہارا یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے. تمہیں ان کافروں کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے تو داتا حضور کی طرف دیکھنا ہے، غوث اعظم کی طرف دیکھنا ہے، خواجہ اجمیر کی طرف دیکھنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف دیکھنا ہے، سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنا ہے، صحابہ کرام کی طرف دیکھنا ہے، اہل بیت کرام کی طرف دیکھنا ہے. جس کو اپنا رسول مانا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے فرامین کی طرف، ان کی شریعت کی طرف، ان کے قرآن کی طرف، ان کے اسلام کی طرف دیکھنا ہے. وہاں سے جو ہدایت مل رہی ہے اس پر چلنا ہے. ان کافروں، مشرکوں، ملحدوں، منکروں، ان مشرکوں کے پیچھے لگ کر کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ. ان کو اپنا پیشوا مت بناؤ، ان کو اپنا راہبر رہنما امام مت بناؤ. ان کے پیچھے نہ لگو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کے فیشن پر، ان کی تعلیمات پر، ان کے نظریات پر مت چلو. وہ تو گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. ہدایت پانے کے بعد گمراہی خریدنا کون سی عقل مندی ہے؟ ہوش میں آئیے. آپ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اسلام کے شیدائی ہیں، قرآن پر فدا ہونے والے فدائی ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ و رسول کے فرامین کو چھوڑ کر یہود و ہنود، نصارہ و مجوس، کفار و مشرکین ان کے پیچھے لگ جائیں، ان کی پیروی کریں، ان کے طریقے اپنائیں، ان کی تعلیمات اپنائیں؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کو ہدایت کی طرف لاتے، انہیں قرآن کی طرف لاتے، انہیں اسلام کی طرف لاتے، انہیں دین کی طرف لاتے، انہیں اللہ اور رسول کی طرف لاتے. عجب تماشا ہے کہ ہم انہیں اپنے دین کی طرف لانے کی بجائے ہم ان کی دین کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف، ان کے نظریات کی طرف، ان کے تہذیب کی طرف، ان کے تمدن کی طرف، ان کے طور طریقوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیے. اور یہ علم جو اللہ نے دیا ہے، یہ معرفت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ جو پتہ چلا اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. یہ معرفت اللہ نے آپ کو بخشی ہے. اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ علیم، اللہ خبیر. یہ معرفت، یہ علم، یہ پہچان آپ کو اللہ نے بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر آواز سنتا ہے. وہ آواز جو نکلتی بھی نہیں، وہ ایسی صداؤں کو بھی سنتا ہے، دلوں کی صداؤں کو بھی سنتا ہے، باطن کی صداؤں کو بھی سنتا ہے. اور وہ بصیر بھی ہے، وہ ہر ایک شے کو دیکھنے والا اور ہر وقت دیکھتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ کبھی تھی نہیں، نہ کبھی ہوگی، نہ کبھی ہے. ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یہ ہمیں معرفت حاصل ہے، یہ علم حاصل ہے، اور علم تقاضا کرتا ہے عمل کرنے کا. اب جب یہ معرفت اللہ کی ہمیں حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، پھر میری زبان سے بکواس کا نکلنا، گالیوں کا نکلنا، گندی باتوں کا نکلنا، بیہودہ باتوں کا نکلنا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ علم تو تقاضا کر رہا تھا کہ تو نے کہا اللہ سمیع، تو یہ تقاضا تھا کہ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اس لیے کہ اللہ سن رہا ہے. تیرا ایمان، تیرا عقیدہ، تیرا علم، تیری معرفت ہے کہ اللہ بصیر، کہ اللہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. میں گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ معرفت مجھے حاصل ہے، یہ علم مجھے ملا ہوا ہے. یہ علم کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اس حال میں ہرگز نہ رہا جائے
کہ جس میں وہ ناراض، جس میں دیکھنا اسے ناپسند ہو۔ اب بندہ بتاؤ، صبح سے شام تک ہم جو کرتے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے، کیا یہ اعمال اسے دکھانے والے ہیں؟ کیا یہ باتیں اسے سنانے والی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی شخص حاضر ہوا، سرکار کے دست اقدس پر اس نے توبہ کی، اور جو سچے دل سے، اور وہ بھی سرکار کے ہاتھ پر توبہ کر لے، سبحان اللہ، اور سرکار جس کی شفاعت فرمائے، سفارش فرمائے، کیا کہنا اس مسلمان کا۔ اب وہ توبہ کرنے کے بعد پلٹا، چند قدم چلا، پھر واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ جب میں گناہ کر رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا تھا، برائیوں میں مبتلا ہوتا تھا، اس کی ناپسندیدہ اور اس کی ناراضی والے کام کر رہا ہوتا تھا، کیا میرا پروردگار جل جلالہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ بس یہ ہاں اس نے سنی، اس کے اندر اتنی شرمندگی، ندامت، ملامت ہوئی کہ وہ خود سے گویا کہنے لگا کہ تو بندہ کیسا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا اور تو اسی کے گناہ کر رہا تھا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا، تو اسی کی ناراضی والے کام کر رہا تھا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا اور تو اسی کے ناپسندیدہ کام کر رہا تھا، تو کیسا بندہ ہے۔ اللہ کا خوف اتنا اس کے دل میں جاگزی ہوا، اتنی ندامت اسے ہوئی، اتنی شرمندگی اسے ہوئی، اتنا خوف اس کے دل میں موجزن ہوا کہ خوف خدا سے اس کے دل سے، اس کے منہ سے ایک آہ نکلی، چیخ نکلی، وہ زمین پر گرا، تڑپا خوف خدا میں، اور یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کامل بندے ہیں، جنہیں معرفت ملی کہ اللہ بصیر، جب اسے پتا چلا کہ اللہ بصیر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا تھا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج یہ معرفت مجھے بھی حاصل، آپ کو بھی حاصل، غور کریں، یہ معرفت حاصل ہونے کے باوجود عمل کیا ہے؟ آج اگر دفتر کے اندر افسر قدم رکھ دے اور سب کو پتا چل جائے افسر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، اٹھنے کا انداز کیا ہوگا، کام کرنے کا انداز کیا ہوگا، ایک دوسرے سے گفتگو میں محو ہونے کا انداز کیا ہوگا۔ افسر نہ ہو تو کوئی موبائل کھول کے بیٹھا ہے، کوئی تاش لے کر بیٹھا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور افسر جب پتا چل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا افسر اپنے کمرے میں کیمرہ لگوا لے اور وہ آپ کے کمرے میں کیمرہ لگوا لے اور اپنے دفتر میں بیٹھ کر دیکھے، اور آپ کو پتا ہو کہ افسر مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت آپ اس افسر کی جتنی عظمت آپ کے دل میں ہوگی، جتنا بڑاپن آپ کے دل میں، اسی کے مطابق اپنا عمل کریں گے، دفتر میں وقت گزاریں گے بلا تمثیل۔ غور تو کرو، آپ کو یقین کامل افسر کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کا کمپیوٹر فیل ہو سکتا ہے، اس کا کیمرہ 2 نمبری کر سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جو دیکھتا ہے وہ حق دیکھتا ہے، درست دیکھتا ہے، اور وہی دیکھتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، جب اللہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گھر میں جینے کا انداز کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بازار میں جینے کا انداز کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دکان پر جینے کا، کاروبار کرنے کا انداز کیا ہے؟ دوستوں کے درمیان رہنے کا انداز کیا ہے؟ تنہائی میں رہنے کا انداز کیا ہے؟ ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ ادھر ہم جانتے ہیں اللہ سمیع، یہ معرفت ہمیں حاصل ہے، یہ علم ہمیں حاصل ہے، اللہ بصیر، اللہ علیم، لیکن یہ معرفت ہم سے جو تقاضا کرتی ہے عمل کا، ہم اس کے مطابق کتنا عمل کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ، ہوش میں آؤ، سوچو، غور کرو، توجہ کرو۔ اللہ تعالی کریم، اس کے احسانات کتنے، کیا اس کے احسانوں کو سامنے رکھ کر یہ معاملہ ہے؟
آج 2 ٹکے دینے والا افسر، اس کی اتنی اطاعت کہ جو تنخواہ ملتی ہے چند ہزار، اس تنخواہ کے پیچھے لگے ہوئے، اور جس رب نے کروڑہا بے شمار نعمتوں سے نوازا اور پالنے والا وہی ہے، اور یہ جو روزی مل رہی ہے اس افسر کے ذریعے وہ تو سبب ہے، اصل مسبب تو اللہ ہی ہے، روزی دینے والا وہ ہے، یہ رازق افسر نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ سبب ہے، اور ہمیں حکم ہے وسیلہ پر سبب پر نظر نہ رکھو، اور اس وسیلے کو پکڑ کر اتنی اطاعت اس وسیلے کی، اس سبب کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں، اور جو مسبب الاسباب ہے آج اس کی اطاعت کہاں گئی؟ اس کی فرما برداری کہاں ہے؟ اس کی شریعت کی پاسداری کہاں ہے؟ اس کی اطاعت گزاری کہاں ہے؟ اس کی عبادت گزاری کہاں ہے؟ بزرگوں کو دیکھو، اپنے اکابر کو دیکھو، فرائض تو ادا کر رہے ہیں، نوافل میں راتیں گزار رہے ہیں، ذکر و اذکار میں ان کی زبانیں تر ہیں، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اللہ کے ذکر میں اٹھاتے ہیں، غفلت سے دور و نفور رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے نبی کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام فرماتے، پاؤں شریف پر ورم آ جاتا، اور فرماتے کہ میں اللہ کا عبادت گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری، ریاضات مجاہدات میں گزاری۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں زینہ چڑھ رہا تھا، ہم نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے جو ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے اس معرفت کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ فرماتے میں وہیں رک گیا، میرا ایک قدم اوپر والے سٹیپ زینے پر تھا اور ایک قدم نیچے والے سٹیپ پر تھا، اور میں نے دیوار پر اپنا ہاتھ کیل کی طرح گاڑ دیا اور تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ ساری رات قرآن پڑھتا رہا اور اپنے نفس سے کہا تو مجھے سونے کا مشورہ دیتا ہے، میں تجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ بزرگ جو کامیاب لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں، کامیاب ہیں، منزل آشنا ہیں، اس کے باوجود ان کی عبادات کا یہ معاملہ ہے، معرفت کے مطابق عمل کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کا حق ادا کیا، وہ حق کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ملی، اس کا حق کیا ادا کیا کہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے۔ بتاؤ، حضور غوث اعظم نے اللہ کی عبادت کی، معرفت کا حق ادا کیا۔ خواجہ اجمیر کو دیکھو، داتا حضور کو دیکھو، بابا فرید کو دیکھو، ان اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ کی معرفت جو ان کو ملی اس کا حق ادا کیا، اس کے تقاضا پورا کیا، اس علم کا تقاضا پورا کیا، اس علم معرفت کا تقاضا پورا کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جو علم معرفت ملا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ معرفت اللہ کے بارے میں حاصل ہے۔ اسی پر بات کر لیں کہ معبود اللہ ہی ہے اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اسی معرفت، علم معرفت کا ہم نے حق ادا کیا، اس کا تقاضا پورا کیا۔ یہ علم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کی فرما برداری میں وقت گزارا جائے، پوری طاقت لگا دی جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت میں۔ مجھے بتاؤ، میں اور آپ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اس تقاضا کو کتنا پورا کر رہے ہیں؟ ہم بندے تو کہلاتے ہیں، بندگی کہاں ہے؟
بندے تو کہلاتے ہیں، بندگی کہاں ہے؟ الہ تو اس کو مانتے ہیں، بندگی کہاں ہے؟ ہمیں معرفت تو اس کی ملی ہے، اس معرفت کے تقاضے پورا کرنے کا معاملہ کہاں ہے؟ خدا را اس غفلت سے خود کو نکال لو، آج نہیں تو کل مر جاؤ گے۔ پھر یہ کہہ کر جان نہیں چھٹے گی کہ یہ کہہ دو کہ جناب ہم نے تو یہی دیکھا تھا، یہ اسلم بھی وہ کر رہا تھا، اکرم بھی وہ کر رہا تھا، افضل بھی وہ کر رہا تھا، فلاں بھی یہ کر رہا، ہم نے انہیں دیکھا، ہم بھی اس میں لگ گئے۔ یہ کہنے سے یہ جواب قبول نہیں ہوگا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب خاک میں جائیں گے، جب زمین کے اندر ہوں گے۔ آج زمین کے اوپر ہیں، موقع ہے عمل کرنے کا، کر لو، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل لو۔ داتا حضور نے کیا فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا، سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ان کے فرمان کو پیش نظر رکھو۔ یہ جنتی لوگ ہیں، ان کی راہ پر چلو گے جنتی ہو جاؤ گے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کاروبار میں کامیاب ہے، اس کے طریقے اپناؤ، جناب یہ اس فیلڈ میں بڑا ماہر اور کامیاب ہے، اس کے انداز کو اپناؤ۔ آج دنیاوی اعتبار سے تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، اخروی اعتبار سے کب دیکھیں گے؟ اخروی اعتبار سے ان پیشواؤں کو، ان ہادیوں کو، راہبروں کو اپنا عملی رہنما کب بنائیں گے؟ تو اس سے پتہ چلا ہم پکے دنیا دار ہیں۔ اس رہنما بناتے ہی نہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی بندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے، یہ کب تک ایسی زندگی گزرے گی؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ یہ نہ ہو کہ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت روح قبض کر رہے ہوں، ان کے آنے پر ہوش میں آئیں اور پھر وقت گزر چکا ہو، ہائے ہائے کرتے دنیا سے چلے جائیں، ہائے افسوس کرتے ہوئے جائے، حاصل پھر کچھ نہ ہو۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اب تک اللہ کو ہم نے الہ مانا، سمیع مانا، بصیر مانا، خبیر مانا، علیم مانا، مگر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس ماننے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لو، معافی طلب کر لو۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ رحمان ہے، بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس کے حضور توبہ کر لو۔ وہ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کو محروم نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اس کے طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی رحمت ان کی طرف دوڑ اپنی زندگی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریے، اور اس بات کو مت بھولیے کہ اللہ تعالی ہمارا الہ معبود ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور اس علم کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے ڈریں، اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں، اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ پھر سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان دوہرا، آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس کا حق ادا کیا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، اس کو سمیع بصیر علیم خبیر بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم بھی طاقت کے مطابق، جو اللہ نے ہمیں قوت طاقت دی ہے، اس کے مطابق اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کی شریعت پر چلیں، اس کے دین پر چلیں۔
بے دینی سے بچیں، لادینی سے بچیں، اور یہ اغیار کفار و مشرکین کے تہذیب و تمدن طور طریقوں، فیشن اور انداز و تعلیمات سے بچیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی ہے کہ اسے بڑی کامیابی حاصل ہوگی، وہ دنیا میں بھی کامیاب، موت کے وقت بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، اور کامیاب لوگوں کی طرح جنت میں جائے گا اور وہاں خوشحالی والی ہمیشہ کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، ابھی مزید باقی ہے، وقت جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ جب درس تصوف ہوگا تو آپ کا جو باقی فرمان مبارک ہے اور دیگر بزرگوں کے جو فرامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوشے گزار کریں گے اور ہم اپنی اصلاح کا سامان کریں گے۔ اب ایک اعلان، ضروری اعلان سن لیجئے۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، یوں تو مسلمان ہر مہینے ہی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، حضور غوث پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اور جب 11ویں کا مہینہ آتا ہے، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، تو پھر یہ اہتمام بھی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی، جو آپ کی چہیتی تحریک ہے، آپ کی اپنی تنظیم ہے، اس کے زیر اہتمام ہر سال حضور غوث پاک کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی آنے والا ہفتہ، ایک ہفتہ آج ہے، اب جو ہفتہ آئے گا 4 دسمبر کو، آج تو ہم یہاں بیٹھ کر یہ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا، اور اس میں بھی درس تصوف ہوگا۔ یہ درس تصوف غوث پاک کے ذکر کے ساتھ وہاں ہوگا، تو اب یہ ریلے نہیں ہوگا، چونکہ یہ یہاں پر اہتمام کے ساتھ اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ آپ سب نے اس اجتماع میں، اس عرس غوث اعظم میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور 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 بالضرور شرکت فرمانی ہے۔ میری آپ سے التجا ہے، اور وہ جو قادری غلام ہیں ان سب کو تاکید ہے کہ وہ سب اپنے آقا و مولا حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ عرس میں ضرور آئیں، ضرور آئیں، ضرور آئیں، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ اور سعیدیہ میں یہ عرس پاک سوڈی وال کالونی لاہور میں یہ عرس پاک منعقد ہوگا، تو آپ سب نے اس عرس میں شرکت فرمانی ہے۔ سب بھائی بہن نیت کر لیں، اس میں خواتین کا بھی انتظام ہے، جو خواتین سن رہی ہیں وہ خود بھی تشریف لائیں، دوسری خواتین کو بھی دعوت دیں، جو مرد حضرات سن رہے ہیں وہ خود بھی آئیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی لائیں، گھر کے مرد حضرات کو بھی لائیں، گلی محلوں میں اس کی دعوت بھی پیش کریں، لوگوں کو اس عرس کی دعوت پیش کریں، اور سرکار غوث پاک کے عرس میں ضرور تشریف لائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس عرس پاک میں تشریف بھی لائیں گے اور اس کی تشہیر بھی کریں گے۔ بطور محبت میں عرض کرتا ہوں کہ 11ویں والے سرکار کی محبت میں ہر بھائی 11 بھائیوں کو اس عرس میں شرکت کی دعوت پیش کرے، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں 11 خواتین کو اس کی دعوت پیش کریں۔ آپ کے گھر میں بھی مرد ہیں، خواتین ہیں، مسجد میں مرد جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہاں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، دکان پر گاہک کی صورت میں آتے ہیں، آپ دعوت پیش کریں۔ 11 مرد کوئی اتنی بڑی بات نہیں، خواتین گھر میں ہیں، پڑوس میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، ان کو دعوت پیش کریں۔ پاکستان میں جہاں بھی ہے وہ سب کو دعوت پیش کریں کہ یہ پورے پاکستان سطح پر یہ اجتماع منعقد ہوگا، تو آپ سب اس پہ تشریف لائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہفتے آپ سب سے ملاقات انشاءاللہ تعالی عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوگی۔ آج تو آپ مجھے نیٹ کے ذریعے سن رہے
شیخ کریم قبلہ مولانا پیر طریقت عبد الرحمن جامی مدظل العالی، ان کی زیر صدارت یہ اجتماع ہوگا اور آپ کا بیان مبارک بھی ہوگا، ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کا بیان بھی سنیں گے۔ رضویہ